لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں واقع یہ بیوٹی پارلر نگینا ناز کا ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد بچوں کو خود سے پالنے کا عزم بلند تھا، لیکن پیسوں کی کمی تھی۔ انہیں ایسے قرض کی ضرورت تھی جس کی شرائط آسان ہو۔ انہوں نے اخوت سے رابطہ کیا۔ بلا سود اخوت والوں کا لون تھا تو میں نے اس لیے اسی پہ لیا اور پچھلے 6 سال سے لے رہی ہوں۔ اخوت بھی اس طرح کی ایک فیملی بن گئی اور مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ اسٹیشنری اور پرنٹنگ کا کاروبار کرنے والے محسن ضیاء اخوت سے ایک نہیں 4 بار قرضہ لے چکے ہیں۔ کمپیوٹر لینے کے لیے، پرنٹر لینے کے لیے میرے پاس نہیں تھے پیسے اس وقت، تو یہ میں نے اخوت سے پیسے لیے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد پھر میں نے یہ سٹارٹ کیا۔ پہلے میرے پاس دو کمپیوٹر تھے، اب تیسرا کمپیوٹر بھی آ چکا ہے میرے پاس، تو پرنٹر بھی میرے پاس اللہ کا شکر ہے 4 سے 5 پرنٹر ہیں میرے پاس اب اس وقت، تو کافی اچھا کام جا رہا ہے۔ اخوت ایک غیر سرکاری فلاحی تنظیم ہے جو 2001 سے اب تک 150 ارب کے تقریباً 44 لاکھ قرضے دے چکی ہے۔ ادارہ 30,000 سے 1 لاکھ تک کے کاروباری قرضے دیتا ہے، جن کی ماہانہ قسط 500 سے 2,500 روپے ہوتی ہے۔ 99.9% کی شرح ریکوری ہے، یعنی 150 ارب روپے جو لوگوں کو گیا وہ تقریباً 100% کی شرح سے واپس آیا۔ یوں یہ جو رقم ہے نا ہمارے پاس وہ سرکولیٹ کرتی ہے، یعنی چلی گئی پھر واپس، پھر چلی گئی پھر واپس۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کے مشن میں بے شمار مخیر حضرات شامل ہیں جو سود اور منافع سے پاک معاشی نظام کی تشکیل چاہتے ہیں۔ قصور میں اخوت کالج اور یونیورسٹی اسی سوچ کے تحت بنائی گئی۔ طالب علم آج مفت پڑھ لیں، فیس بھلے 10 سال بعد ادا کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ اچھا پڑھوں گا تو مجھے آگے اسکالرشپ ملے گی اور تبھی جا کے میں زندگی میں کچھ بن سکتا ہوں اور فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہوں۔ میرے جیسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ضرورت ہے، ایک ہاتھ کی ضرورت ہے کہ جو انہیں تامے۔ والد صاحب جو ہیں کوبلر ہیں، تو ہم 5 بہن بھائی ہیں جس کی وجہ سے تقریباً سارے پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اکیڈمک کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ میرے گریڈز جو ہیں بہت اچھے آتے تھے۔ 5 کلاس کے بعد ایک حادثے کی وجہ سے میری اسٹڈی جو ہے نا وہ رک گئی تھی، تو مجھے اخوت کالج یونیورسٹی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لانگ ٹرم قرض حسن کی ایک اور صورت نکل آئی کہ جس ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آج دینے کے لیے فیس کے طور پر، وہ پڑھا لیں اپنے بچے کو، جب وہ اس قابل ہوگا تو پھر وہ واپس کر دے۔ شرط نہیں ہے، یہ اعتماد ہے۔ ماں باپ جب اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں تو کیا وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ تم نے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہمیں پیسے واپس کرو؟ نہیں، وہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، تو یہ سوسائٹی ان کے اوپر بھروسہ کر رہی ہے۔ پسماندہ علاقوں میں صحت کلینکس، خواجہ سراؤں کی بہبود اور کلاتھ بینک بھی اخوت کے منصوبوں میں شامل ہیں۔ اخوت سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ زندگی صرف اپنے خوابوں کی تعبیر کا نام نہیں، ہمیں اوروں کے خواب بھی پورے کرنے ہیں، پھر ہی ایک بامقصد، بامعنی اور خوشیوں سے بھرپور معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔